کون اعلی حضرت، خدا کی قسم جس زمانے میں میرے امام ہوئے اس زمانے میں پوری دنیا میں نہ اتنا بڑا کوئی فقیہ تھا، نہ اتنا کوئی بڑا عالم تھا، نہ اتنا کوئی بڑا پیر تھا، اور نہ اتنا بڑا کوئی سائنسدان تھا۔ وقت کم میں انشاءاللہ صبح بیان کروں گا۔ اور آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کعبۃ اللہ کا امام ہو، مفتی رینک کا آدمی ہو، عربی النسل ہو، اور کبھی کسی اجمی کا بیعت ہوا ہو۔ میرا چیلنج ہے کہ پوری دنیا کے اندر کبھی نہیں ہوا کہ کعبۃ اللہ کا امام ہو، مفتی رینک کا آدمی ہو، عربی النسل ہو، اور کسی اجمی کا دستے بیعت غلام ہوا ہو۔ اگر ہوا ہے تو میرے امام احمد رضا کا ہوا۔ کیسے؟ 1905 کے اندر جب یہ کاغذ کے نوٹ شائع ہوئے، اس سے پہلے چاندی کے سکے ہوتے تھے یا سونے کے سکے ہوتے تھے۔ سال کے بعد ہر آدمی کو معلوم ہے میرے پاس اتنی چاندی اتنا سونا ہے، اس کی زکوٰۃ دے دیتے۔ لیکن جب یہ کاغذ کے نوٹ شائع ہوئے، اب سوال اٹھا کہ ان کاغذ کے ٹکڑوں پہ زکوٰۃ عائد ہوتی ہے یا کہ نہیں، واجب ہوتی ہے یا کہ نہیں۔ اب یہ سوال پوری دنیا کے علماء کے سامنے پیش کیا گیا۔ مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ کے علماء کے سامنے پیش کیا گیا۔ تمام نے کہہ دیا العلم امانۃ علی عنق العلماء، علم جو ہے علماء کی گردنوں پہ امانت ہے، لیکن ہم اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ اب یہ سوال میرے اعلی حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں جاتا ہے تو میرے امام نے صرف سوال کا جواب نہیں دیا، ایک پوری کتاب لکھی۔ کیا کتاب لکھی؟ کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم۔ جب یہ کتاب لکھی عربی کے اندر، اور مکہ المکرمہ اور مدینہ العلماء منورہ کے علماء نے اس کتاب کو پڑھا، تو جب میرے اعلی حضرت حج کے لیے گئے تو شیخ عبداللہ میرداد جو کعبۃ اللہ کے امام تھے اور وہاں کے مفتی اعظم تھے، عربی النسل تھے، میرے اعلی حضرت کے دستے بیعت غلام بھی ہوئے، آپ سے سند خلافت بھی لی، اور آپ کے مرید بھی بنے۔ اور ایک نہیں، خدا کی قسم پوری دنیا کے اندر ڈاکٹر ضیاء الدین علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر، اس نے علم جو ہے فرانس اور دنیا جہاں کی مشہور زمانہ یونیورسٹیوں سے پڑھا۔ پڑھنے کے بعد جب وہاں پہ وائس چانسلر لگا، وہ فزکس، ریاضی اور طرح طرح کے علوم جانتا تھا۔ ایک جگہ پہ آ کر کوئی سوال اس کا حل نہیں ہو رہا تھا۔ اب اس سوال کو حل کرنے کے لیے فرانس جانا چاہتا تھا، تو وہاں جو اساتذہ تھے، پروفیسر تھے، ان کے سامنے اس نے مسئلہ پیش کیا، تو حضرت مولانا سید سلیمان اشرف رضوی انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنا لمبا سفر کرنا ہے تو آپ میرے ساتھ بریلی شریف کیوں نہیں جاتے، وہاں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا بریلی میں کون ہے؟ کہا میرے استاد ہیں، میرے پیر و مرشد ہیں۔ کہا وہ کہاں سے پڑھے ہیں؟ کہا وہ اپنے والد گرامی سے پڑھے ہیں۔ کس یونیورسٹی کے اندر پڑھے ہیں؟ فرمایا یونیورسٹی کے اندر نہیں گئے، وہ مسجد کے اندر پڑھے ہیں۔ تو ڈاکٹر سر ضیاء الدین کیا کہتا ہے، ارے مولانا عقل بھی کوئی چیز ہے، میں نے یہ علم جو ہے دنیا جہاں کی مشہور زمانہ یونیورسٹیوں سے پڑھا ہے، مشہور زمانہ پروفیسروں سے حاصل کیا ہے، ایک مسجد کا مولوی جو ہے اس سوال کو کیسے حل کر سکتا ہے؟ اب اس نے اپنے سوال کی 4 جزیات دبدبہ سکندری جو اخبار تھا اس کے اندر شائع کرا دی کہ پورے ہندوستان کے اندر اگر کوئی آدمی اس علم کا جاننے والا ہے تو میرے سوال کو حل کر دے۔ جب یہ اخبار کے اندر جزیات شائع ہوئی تو میرے اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اخبار دبدبہ سکندری پیش کیا گیا، تو میرے اعلی حضرت نے ایک ایک جزیات کے 4 جواب لکھ کر دوسرے دن اخبار کے اندر شائع کرا دی۔ جب ڈاکٹر صاحب ضیاء الدین نے اخبار کے اندر ان جزیات کو پڑھا تو اب کہتے ہیں شاہ صاحب سے کہ شاہ جی جلدی کرو، مجھے اپنے پیر کے پاس لے چلو۔ اب ڈاکٹر آپ کی بارگاہ میں آیا،
اپنا مسئلہ پیش کیا، میرے آلہ حضرت نے جواب دیا، اور پھر اس نے ایک فزکس کا اور سوال کیا جو آج تک لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ حضور والا، سورج غروب ہو جاتا ہے، روشنی ابھی باقی ہوتی ہے، صبح کبھی سورج چڑھتا نہیں، یعنی ابھی سورج آتا نہیں، پہلے ہی صبح صادق ہو جاتی ہے اور روشنی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہے اور کیسے ہے؟ تجربے کے ساتھ مجھے سمجھایا جائے۔ میرے اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے غلام صوفی کفایت اللہ صاحب کو بلایا، فرمایا آؤ ایک ٹپ لاؤ۔ ایک ٹپ کے اندر پانی ڈالا گیا، وہاں اس کے اندر سکہ رکھا گیا۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کیا سکہ نظر آ رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا سکہ نظر آ رہا ہے۔ کہا 10 قدم اور پیچھے ہٹ جاؤ۔ جب 10 قدم ڈاکٹر صاحب پیچھے جاتے ہیں اب سکہ نظر نہیں آتا۔ فرمایا سکہ نظر آ رہا ہے؟ کہا سکہ نظر نہیں آتا۔ فرمایا ٹھہرو، فرمایا پانی اور ڈال دو۔ جب پانی اور ڈالا گیا اب سکہ نظر آنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا سکہ نظر آ رہا ہے؟ کہا نظر آ رہا ہے۔ کہا 10 قدم پیچھے اور ہٹ جاؤ۔ جب ڈاکٹر صاحب 10 قدم پیچھے اور ہٹے اب سکہ نظر نہیں آتا۔ فرمایا اس کے اندر پانی اور ڈالو۔ جب اور ڈالا گیا اب پھر سکہ نظر آنے لگا۔ جو فزکس کے طلباء ہیں اب وہ جانتے ہیں کہ آج اس پہ تجربے ہو رہے ہیں اور لوگ اس کو کہتے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ، یعنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیزیں جو آج تجربے ہو رہے ہیں اس کی پہلے تجربے کار کے لوگوں کو دکھا دیا۔ اور پروفیسر ڈاکٹر حاکم علی صاحب کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب میں وہاں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا مجھے لے کر کنویں پہ جاتے اور مجھے تجربے کر کے بتاتے، اور ڈاکٹر قدیر جو ہمارا سائنسدان ہے اس سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر ایٹم بم جو ہے اس کی تھیوری بعد کو ایٹم بم جو ہے بنایا بعد میں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر اس کی تھیوری پہلے پیش کر دی تھی۔ یہ الٹرا ساؤنڈ بعد میں بنا ہے لیکن میرے اعلیٰ حضرت نے اس کی تھیوری اپنے فتاوی رضویہ کے اندر پہلے پیش کر دی تھی۔ اور خدا کی قسم پوری دنیا کے اندر بہاولپور یونیورسٹی کے جسٹس دین محمد ان کے پاس ایک مقدمہ آیا وراثت کا، اب ان سے حل نہیں ہو رہا۔ انہوں نے دیوبند کے اندر، سہارنپور کے اندر اور اس وقت ہندوستان کے جتنے علمی مراکز تھے وہاں پہ پوری فائل بھیجی مقدمے کی، اور 5 روپے کا منی آرڈر بھی پہلے کرتے، لیکن کہیں سے نہ 5 روپے کا منی آرڈر واپس آیا اور نہ ہی جواب آیا۔ آخر میں عاجز آ کر ڈاکٹر جسٹس دین محمد صاحب نے اپنی مقدمے کی پوری فائل بریلی میں بھیج دی، تو بریلی سے 66 صفحات پر مشتمل فل سکیب کے بڑے صفحات پر مشتمل جواب آیا، جس کی روشنی کے اندر جسٹس دین محمد نے اس مقدمے کو حل کیا۔ لیکن یہ بھی بات یاد رہے، ذہن نشین رہے، جب وہاں سے جواب آیا تو 5 روپے کا منی آرڈر ایک دن پہلے وہاں پہ پہنچا اور لکھا ہوا تھا جسٹس صاحب بریلی کے اندر جو فتوے دیے جاتے ہیں صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے دیے جاتے ہیں، فتوے بیچے نہیں جاتے۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت 56 علوم پہ عبور رکھتے تھے، خدا کی قسم نہیں، میرے اعلیٰ حضرت 10,000 علوم پہ عبور رکھتے۔ حضرت علامہ عبدالوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جب اللہ اپنے بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے پھر 1-2 علم نہیں بلکہ 10,000 علوم عطا فرما دیتا ہے۔ کون عبدالوہاب شرانی؟ یہ وہ عبدالوہاب شرانی ہیں، فرماتے ہیں ہم 11 طالب علم تھے، بخارا کے اندر امام بخاری کی مسجد کے اندر بخاری شریف پڑھ رہے تھے، تو فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کاش امام بخاری زندہ ہوتے تو ہم ان سے بخاری شریف پڑھتے۔ فرماتے ہیں ابھی دل کے اندر خیال کیا، مسجد کا محراب جو ہے نور اللہ نور ہو گیا اور مدینے والے پیارے آقا جلوہ فرما ہوئے۔ فرمایا عبدالوہاب شرانی تو امام بخاری سے حدیث پڑھنا چاہتا ہے، میں تیرا نبی تجھے حدیث پڑھاتا ہوں۔ فرماتے ہیں پیارے آقا جلوہ فرما ہوئے، حضرت عبدالوہاب شرانی فرماتے ہیں ہم 11 طالب تھے، سرکار کے سامنے بیٹھ گئے اور میرے آقا نے حدیث پڑھانی شروع کی، 1 نہیں 2 نہیں بلکہ بخاری کا ایک پورا پارہ جو ہے، پہلا پورا باب جو ہے میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے پڑھا دیا۔ پوچھا عبدالوہاب شرانی یہ آپ کو مقام کیسے ملا؟
فرمایا ہمارا حدیث پڑھنے کا انداز یہ تھا، جب ایک طالب علم حدیث پڑھتا تھا کہتا تھا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ وہ رفتگی کے عالم میں پڑھتے جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ایسے پڑھتے پڑھتے بعض دفعہ 10 منٹ گزر جاتے، 15 منٹ گزر جاتے، آدھا گھنٹہ گزر جاتا۔ فرماتے ہیں دروشی کی فضیلت تھی، دروشی کی برکت تھی کہ مدینے والے پیارے آقا نے ہمیں بخارے میں آ کر بخاری کا پورا پارا بڑھا دیا۔ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ مر کر مٹی، اور خدا کی قسم ان بے ایمانوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا، کتاب الحج دیوبندیوں کی کتاب، مولوی زکریا کی کتاب، اور یہ تبلیغی نصاب جس سے دروشی کا باب نکال دیا ہے، میرے پاس وہ کتاب ہے، دروشی کے باب کے اندر لکھا ہے کہ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ 500 ہجری کے اندر جب حج کے لیے گئے، اب سرکار کے روضہ انور پہ جاتے ہیں تو سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا جدی، سید ہے نا، اب روضہ انور سے جواب آتا ہے وعلیکہ السلام یا ولدی، اے میرے پیارے بیٹے تم پہ بھی سلام ہو۔ اب آپ ادب کی تصویر بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ پہلے میری روح آتی تھی، آپ کی قبر انور کو بوسہ دے کے چلی جاتی تھی، اب میں جسم کے ساتھ آیا ہوں، اس وقت اب آپ کی قبر انور سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ اپنا دست نور باہر نہ نکالے اور میں آپ کے ہاتھ کو بوسہ نہ دے لوں۔ دوپہر کا وقت تھا، 70,000 کا مجمع تھا مسجد نبوی کے اندر، حضور شہنشاہ بغداد بھی وہاں پر تھے۔ کیا ہوا؟ میرے آقا کا دست نور قبر سے باہر آیا، سورج کی روشنی مانگ پڑ گئی اور سرکار کے ہاتھ کی روشنی اس پہ غالب آ گئی۔ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے بوسے دیے، پھر ہاتھ قبر کے اندر چلا گیا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب ان نجدیوں نے کفری عبارات لکھی تو میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پاس اپنے آدمی بھیجے، بار بار انہیں خط لکھے جیسے استاد فرما رہے تھے۔ 20 سال کے بعد پھر استفتاء بنا کر 500 پورے ہندوستان کے علماء سے فتویٰ لیا جنہوں نے لکھا یہ کافر ہے، حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی محمود الحسن نے بھی لکھ دیا یہ کافر ہے۔ اور اس کے بعد علماء حرمین مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے علماء سے فتویٰ لیا۔ جب صاحب نے کہا تو آپ فرق میں آپ فرماتے اقول، میں بھی کہا تم کیا فرق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان قبلہ شیخ الحدیث، فیضان رضا، عرس مجد اعظم، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید محفوظ الحق شاہ صاحب، تمام دوست تشریف رکھیں۔ اب آپ کے سامنے ثنا خان حبیب لبیب جناب حافظ مختار صاحب آتے ہیں اور اللہ کی منقبت پڑھتے ہیں، منقبت کا بیان ہوگا۔ درود پاک بلند آواز سے ایک دفعہ پڑھ لیں، محبت سے پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ صاحب عوام کوشش کریں میرے ساتھ پہلا شعر پڑھنے کی، بڑا مزہ آئے گا ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت شریف کے چند اشعار۔ آج دولہ بنا شاہ احمد رضا، گونج پڑھتے ہیں۔ آج دولہ بنا شاہ احمد رضا، شاہ احمد رضا، شاہ احمد رضا، شاہ گل ہزاروں کھلے گلشن دار میں، گل ہزاروں کھلے
गुलशन दर में फूल आला खेला शाह अहमद फूल आला खेला शाह अहमद रज़ा शाह अहमद शाह अहमद अहले सुन्नत बे बार ऐसा तेरा। तवज्जो जरा फरमाए। अहले सुन्नत पे है बार ऐसा तेरा नाइबे मुस्तफा शाह अहमद नाइबे मुस्तफा शाह अहमद रज़ा शाह अहमद शाह अहमद रज़ा। दोस्त दुश्मन की थी कुछ नाम को खबर। कह रहे सुभान अल्लाह। दोस्त दुश्मन की थी कुछ नाम को खबर। दोस्त दुश्मन की थी कुछ नाम को खबर। तूने जाहिर किया शाह रज़ा तूने जाहिर किया शाह शाह अहमद शाह अहमद रज़ा। और दूध पानी का पानी किया। पढ़िए दूध का बुलंद आवाज से दूध पानी का पानी किया। दूध पानी का पानी किया। किसने तेरे सिवा शाह अहमद रज़ा किसने तेरे सिवा शाह अहमद रज़ा। और आखिरी मक्ता है खौफ महशर और अय्यूब रज़वी तुझे। ये हज़रत साहब रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में पढ़ी जाती थी। बड़ा मज़ा आता था। हवाएं खाने वाला पढ़ते थे। खौफ महशर और अय्यूब रज़वी तुझे। खौफ महशर और अय्यूब रज़वी तुझे। आप लेंगे बचा शाह अहमद रज़ा। आप लेंगे बचा शाह अहमद रज़ा। आज दूल्हा बनाम शाह रज़ा। आज दूल्हा शाह अहमद रज़ा। शाह अहमद रज़ा शाह अहमद रज़ा। दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया कीरत के फूल पेश करने के लिए तशरीफ लाते हैं खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद महमूद अल हक शाह साहब।
درود شریف پڑھیے باواز بلند۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بفور صدا سما یہ بندھا، یہ سدرہ اٹھا وہ عرش جھکا، صفوف سما نے سجدہ کیا، صفوف سما نے سجدہ کیا، ہوئی جو اذان تمہارے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش علا بھی دور رہا، جہت سے ورا وصال ملا، جہت سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ صبا وہ چلے
کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اب تشریف لاتے ہیں خطیب ملت حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب، وہ جلوہ فروز ہوتے ہیں، آپ ان کی آمد سے پہلے ان کے شایان شان نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان قبلہ شیخ الحدیث، عرس مجد اعظم،